لڑکی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ خاندان میں جس نے بھی یہ خبر سنی وہ شان بحال نہ رکھ سکا۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد خلا کیوں؟ خبر سننے والا ہر شخص یہی سوال کرتا۔ شادی تو پسند کی تھی، لڑکا لڑکی راضی تھے، پھر ایسا کیوں؟ یہ سوال لڑکی سے بھی ہوئے۔ اس نے افسردگی سے کہا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی بتاتی ہے کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ میری شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ شادی سے پہلے محبت صرف فریب ہوتی ہے، اصل محبت شادی کے بعد ہوتی ہے۔ سسرال میں مجھے دوسرے ہفتے ہی کچن میں کام کرتے ہوئے چھری لگ گئی۔ زخم گہرا تھا، خون رک نہ سکا۔ میں نے پٹی کے لیے شوہر کو کہا، وہ کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے کہا پٹی نہیں مل رہی، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھ کھولے بغیر کہا اسٹور میں ڈبہ پڑا ہے، اس سے لے لو، اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ میرے زخمی ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی زخمی ہو گیا۔ درد کی جو چوٹیں شوہر کا رویہ دیکھ کر اٹھائیں وہ چھری کے کٹ سے زیادہ تھی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے واٹس ایپ پر قسمیں اٹھا اٹھا کر محبت جتاتا تھا، کہتا تھا کہ تم نہ ملی تو مر جاؤں گا، اور آج اسے میری کوئی فکر ہی نہیں۔ میں نے اس شخص کے لیے خاندان اور والدین کی ناراضگی مول لی اور دل سے شادی کی۔ میں نے غلطی کی، تب سے میری محبت مرنے لگی۔ واقعات اور بھی ہوئے، میری روح ہر واقعے کے ساتھ ساتھ زخمی ہوتی چلی گئی، اور آخر میں احسان تک کا رشتہ بھی دم توڑ گیا، تو میں نے یہ بندھن ہی توڑ دیا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ محبت کے دعوے اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ محبت احساس اور سلوک سے بنتی ہے، مگر ہم تو فیس بک اور واٹس ایپ پر زندگیاں بنا رہے ہیں جو ناپائیدار ہیں۔ تبھی تو روز ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ خبریں معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر ہے، اور آنے والے وقت اس معاشرے کے لیے کوئی نوید لا رہا ہے۔ بستی میں گرنے یا ترقی کی منزلیں طے کرنے کا جاننا ہو تو ان خبروں سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرہ کس طرف کا سفر طے کر رہا ہے۔ یہ خبریں چہرے کی وہ جھریاں ہوتی ہیں جو بڑھاپا آنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر جمع ہونے لگتی ہیں۔ یہ جھریاں بڑھاپے کا پتہ بتاتی ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ لیں کہ اخبارات میں آنے والی خبریں معاشرے کے چہرے کی جھریاں ہوتی ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ پاکستان کے صرف ایک ضلع راولپنڈی میں سال 2019 پر یہ جائزہ لیا گیا کہ یہ سال اس ضلع میں گھریلو زندگی کے لیے کیسا رہا، خانگی زندگی کیسے بسر ہوتی رہی، خاندان کے تعلق اور میاں بیوی کی محبت کا کیا حال رہا۔ رپورٹ میں حیرت انگیز اور ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ اس ایک سال کے اندر ضلع بھر میں خواتین کے طلاق حاصل کرنے کے واقعات اس قدر بڑھ گئے کہ حیرت کی انتہا ہوتی ہے۔ صرف ایک سال میں طلاق اور علیحدگی کے جو مقدمات درج ہوئے ان کی تعداد 13,560 ہے۔ یہ تعداد پاکستان کے صرف ایک ضلع کی ہے۔ باقی ضلعوں کی تعداد شامل کریں تو سوچیں بات کہاں تک جائے گی۔ جہاں باعث پریشانی یہ ہے کہ طلاق کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ طلاق حاصل کرنے والی خواتین کی عمریں صرف اور صرف 17 سال سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ اس رپورٹ میں شامل واقعات اعداد و شمار وہ ہیں جو 1 جنوری 2019 سے لے کر دسمبر 2019 تک رہنما ہوئے، اور یہ انکشاف حیران کن ہیں کہ طلاق حاصل کرنے والی لڑکیوں نے واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محبت کے بعد شادیاں کی جو بری طرح ناکام رہی۔ بہت سی لڑکیوں کی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے والدین کے برخلاف محبت کے نام پر گھروں سے بھاگ کر شادیاں کی، اور پھر جب محبت کا بخار اتر گیا تو طلاق حاصل کر لی۔ اس کے بعد جب گھر والوں نے بھی انہیں قبول نہ کیا تو وہ دارالمان میں پناہ لینے چلی گئی۔ ایسی لڑکیوں کی تعداد 281 بتائی جاتی ہے۔ خاندانوں کے دیگر مسائل کی طرف تو طلاق کے بعد بچوں کی حوالگی، سامان جہیز کی واپسی اور حق مہر کی ادائیگی ان جیسے مقدمات پر نظر ڈالیں تو صرف ایک ضلع میں ان کی تعداد 10,000 سے اوپر ہے۔
یہ ایک رپورٹ پر مبنی خبر ہمارے معاشرتی چہرے پر پڑنے والی جھریوں میں اضافہ دکھاتی ہے کہ معاشرے کا سفر خطرناک حد تک تنزلی کی طرف ہے۔ اگر اس راستے کو بدلا نہ گیا تو اس شاہراہ پر کامزان سب کے سب انتہا گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ پاکستان میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے خاندانی نظام بھی بری طرح تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دو عشرے پہلے کی بات کریں تو شادی بیاہ کے تمام تر معاملات میں خاندان کے سب افراد شامل ہوتے تھے، بلکہ دوست احباب تک کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ لڑکی لڑکے کے رشتے دیکھنے سے یہ سلسلہ چلتا تھا اور ولیمے تک سب کی مشاورت کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کس کی شادی ہوئی، کب ٹوٹ بھی گئی۔ فیس بک پر یہ رشتے بن رہے ہیں، ایک ٹویٹ پر ٹوٹ رہے ہیں۔ پہلے لوگ نکاح کو برکت سمجھتے تھے اور نکاح قاضی سے پڑھواتے تھے۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے اور دعا کا ذریعہ بھی۔ دوست احباب رشتہ دار سب اکٹھے ہو کر نئے جوڑے کو دعائیں دیتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب نکاح قاضی کے بجائے کورٹ میں ہونے لگا ہے۔ لڑکا لڑکی کا ملاپ واٹس ایپ یا فیس بک پر ہوتا ہے۔ 2-4 بار کی چیٹ کے بعد میل ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف سے نئی نئی دوستی محبت میں بدل رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑا خوشگوار سا ماحول ہوتا ہے۔ اس میں آنے والے وقت اور خدشات کی کوئی جھلک نہیں ہوتی، بس وعدہ و عہد اور تحفے طوائف میں سب اچھا لگتا ہے۔ پھر دونوں شادی کی طرف نکلتے ہیں، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ جیسے چپ چاپ شادی ہوتی ہے ویسے ہی جلد بازی میں طلاق سر انجام پاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا اور جانا ہوگا کہ آج کل اس معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں اور بچوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، بے انتہا سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کو جو آج کل کی نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے رشتے بنا رہے ہیں اور خوشی سے توڑ بھی رہے ہیں، اور ان کو احساس تک نہیں کہ جن کو وہ طلاق دیتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ لڑکا تو دوسری شادی کر کر خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، کہیں بھی جا کر بسر کر سکتا ہے۔ لڑکی کیا کرے گی؟ لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، دارالعمان میں دھکے کھائے گی، اور وہاں کے واقعات جو آج کل سننے کو مل رہے ہیں وہاں پر بھی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، کچھ تو احساس کرو۔ کیا آپ لوگوں کے سامنے خدا کی ذات نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے ہی نہیں؟ ذرا اپنی نظر دین کی طرف دوڑا کر تو دیکھو، آپ کو ہر چیز ملے گی دین میں، سیکھنے کو، کرنے کو، اور زندگی گزارنے کے طریقے ملیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ رشتے بنانے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے۔ آپ تو بنا لیتے ہیں اور خوشی خوشی توڑ بھی دیتے ہیں، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ جس لڑکی کو طلاق دے رہے ہیں اس پر کیا گزرے گی۔ خدا را سوچیں اور اس پر عمل کریں، دین کے طریقے پر چلیں۔ دین بالکل سب کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تھوڑا اپنے اندر برداشت کریں، لڑکیوں کو بھی چاہیے برداشت کریں، لڑکوں کو بھی چاہیے برداشت کریں، اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ برداشت اور صبر کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا پتنگڑ بنا دیا جائے اور رشتے ہی توڑ دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوستوں اور میری بہنوں۔ ذرا سوچیں، اگر برداشت ہوگی اور صبر ہوگا تو ہمارا ایمان اور پختہ ہوگا۔ اگر صبر اور برداشت ہی نہیں ہوگی تو ہمارے اندر دین نامکمل ہے، بالکل نامکمل ہے۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آج کل معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔